پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عالم کا جو کام ہے مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام لوگوں تک سنا ہے۔ اب آگے کی تقریر میں آپ سرکار دو جہاں کا پیغام اس دور جدید کے تناظر میں آپ سماعت کیجیے۔ آج تک میرے بچوں کو معلوم ہے اسلام نماز روزے حج و زکات سے بحث کرتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ نماز اہم العبادات کا نام ہے۔ جب بچہ ہو جائے 7 سال کی عمر کے، آقا فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچوں کو حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس کو مار کے نماز پڑھاؤ جب وہ 10 سال کی عمر کے ہو جائے۔ یعنی بیٹا ہو یا بیٹی 7 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز کا حکم دو، یہ حضور کہتے ہیں۔ جب 10 سال کے ہو جائیں اس وقت تک نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ 10 سال میں نماز فرض ہوتی نہیں ہے مرد پہ، 10 سال 12 سال کے بعد جب لڑکا محتلم ہو جائے اس دن نماز فرض ہوتی ہے۔ 16 سال کے بعد محتلم ہو جانا ہو، احتلام نائٹ فال ہو جانا ہو جوان مانا جاتا ہے۔ 16 سال کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، مگر 7 سال سے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دو جب 7 سال کی عمر ہو جائے۔ 10 سال کے جب ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ ابھی بھی نماز فرض نہیں ہوئی اس بچے پہ، لیکن مار کے نماز پڑھانے کا حکم مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم دیتے ہوئے مارتے پیٹتے ہوئے جب یہ بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دے گا اس وقت اسی طرح چھوڑتے پکڑتے نماز کا ایسا خوگر بن جائے کہ جوان ہونے کے بعد ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا تصور بھی ان کے دماغ میں نہ آئے۔ یعنی جس طرح زندہ رہنے کے لیے دانا پانی ضروری ہے، اسی طرح مسلمان بنی رہنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ چونکہ نماز کا حکم حضور نے دیا ہے، یہ اپنی جگہ درست ہے، مگر اسلام میں نماز ہی صرف ہے ایسا نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو رمضان کے مہینے میں، روزہ جنت جانے کا ذریعہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے، وہ روزے داروں کے لیے کھلا رہتا ہے، اس دروازے سے روزے دار ہی جائیں گے۔ یہ اپنی جگہ درست ہے، مگر روزہ صرف اسلام میں روزہ ہی ہے ایسا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مال کو کی زکات نکال کر مضبوط قلعے میں بند کر لو۔ یعنی اب یہ تیرا مال غلط طریقے سے خرچ نہیں ہوگا، نہ کسی تھانے دار کے پاس جائے گا، نہ کسی فضول خرچی میں تیرا مال اڑے گا، اور نہ کوئی ڈکیت اور نہ کوئی چور اس کو لے جائے گا۔ حسنوا اموالکم بالزکات، زکات دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعے میں بند کر لو۔ زکات غریبی دور کرنے کا وہ بہترین نسخہ ہے۔ مالداروں سے زکات لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر قاعدے سے مالدار زکات نکالیں اور غریبوں میں وہ مال قاعدے سے تقسیم کیا جائے، مسلم سوسائٹی میں کوئی آدمی محتاج اور بھیک منگا گلی میں دکھائی نہیں پڑے گا۔ تو زکات ایک بہترین طریقہ ہے جو مصطفیٰ نے سماج میں ایک سنتولن توازن برقرار رکھنے کے لیے اور مالداروں کے دلوں سے مال کی محبت نکالنے اور غریبوں کے دل میں مالداروں کی محبت پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ مگر زکات ہی اسلام میں سب کچھ ہے ایسا نہیں ہے۔ نماز بھی ایک چیز ہے، زکات بھی ایک چیز ہے، حج پوری زندگی میں ایک بار کرنا ضروری ہے اسلام میں۔ اگر اللہ دے تو آدمی ہر سال کرے، لیکن زندگی میں ایک بار فرض ہے تاکہ آدمی اپنی آنکھ سے اس جگہ کو دیکھ لے جس جگہ سے اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے، جس جگہ پیغمبر اعظم دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس جگہ صفا اور مروہ ہے، اپنی آنکھوں سے اسلام کی ان صداقتوں کو دیکھ